فرام وہاں کھڑے تھے جو ابن تیمیہ کی بستی تو مٹ آ گئی ہے، بس ایسے میدان تھا، وہاں کھڑے تھے. اثر کے بعد مجھے اس کا فون آیا کہ میں سمیع اللہ بول رہا ہوں انڈونیشیا جکارتا جیل سے. میرا نمبر تمہیں کیسے مل گیا ہے؟ تو خیر وہ یہ ساری کہانی اس نے سنائی. تو اس نے کہا جی میں اب اس جیل میں ہوں اور میری قید پتہ نہیں کب ختم ہو گئی، یہ بھی کوئی مجھے نہیں بتایا گیا. میں بے گناہ ہوں، یہاں میں کرتا تھا نشے کا کام، لیکن یہاں میں اس لیے نہیں آیا تھا. تو اب وہ مجھ سے 1 کروڑ روپیہ مانگتے ہیں کہ 1 کروڑ دے دو پاکستانی تو تمہیں چھوڑ دیں گے. تو اگر آپ کو میری ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ میری مدد کریں. میں نے کہا اچھا انشاءاللہ تم پہلے مجھے اپنے وہ پتہ بتاؤ لاہور اپنی فیملی کا، تو پہلے میں ان کی تو کفالت شروع کروں، پھر تمہارے لیے تو بہت بڑا پیسہ ہے. تو پھر اللہ کے فضل سے میں نے ان کے گھر رابطہ کر کے، ان کے گھر میں گیا کبھی نہیں، ان کی ماں بیوی اور بچے ان کو میں نے ماہانہ بھیجنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ سلسلہ کچھ 4 سال تک چلا. ٹھیک ہے. اس 4 سال میں نے اس کے لیے پیسے کا انتظام کیا اور اس کو پیسے بھجوائے. پھر وہ وہاں سے چھوٹ کے آیا تو سیدھا میرے پاس آیا. میرے ایسے پاؤں میں بیٹھ کر میری ٹانگوں کو پکڑ کے اتنا رویا کہ میں تو اپنے آزادی سے نا امید ہو چکا تھا کہ میں اب ایک پردیسی ہوں، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے چھڑائے گا، کیسے میں چھوٹوں گا. یہ تو بالکل نا امیدی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا. تو اس لیے میں پاکستان آتے ہی سب سے پہلے آپ سے ملنے آیا ہوں. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے اوبر لے کر دے دیں تو میں اپنے چلا لیا کروں گا. میں نے اپنے دوستوں اپنی فاؤنڈیشن سے کہا کہ اس کو لے کر دے. تو پھر یوسف میاں نے کہا کہ اوبر سے زیادہ بہتر ہے ہم ان کو حافظ احمد صاحب سے ان کے بچوں کو ملاتے ہیں، ان کو ملاتے ہیں، تو وہ یہ کام سیکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. الحمدللہ وہ سیکھ لیا انہوں نے. ماشاء اللہ.